فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیفہ، وہ قرآن کی آیات نکال کر ان کے سامنے پڑھنے لگتی ہیں، تو پھر حضرت عمر بن خطاب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر تلوار لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر امن و امان میں آ رہا ہے تو آنے دو، ورنہ اس کی تلوار سے اسے قتل کر ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نزدیک آ جاتے ہیں تو حضرت حمزہ پوچھتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے ہو اے عمر؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی بات کرنی ہے اب میں حضور کے سامنے کہوں گا، محمد کے سامنے کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کی آواز کو سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حمزہ، عمر کو اندر آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں، تلوار کو رکھتے ہیں اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہو۔ فوراً جو سو ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایمان کیسے قبول کیا؟ قرآن کی آیتیں کان میں پڑھی، کان میں تلاوت قرآن کی صدا گئی تو دل میں ایمان آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ کہ دل میں عشق خدا موجود تھا، اسی لیے ان کے دل میں وہ نور پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، بیان قرآن سے ہی دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، بیان قرآن سے ہی دل منور ہوتا ہے نہیں، بلکہ قرآن خود، قرآن کے الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر سچے عاشق کے سامنے پڑھا جائے تو اس میں خدا کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے اور یہ قرآن کے بیان کی شان ہے۔ اسی طرح احمد آباد کے ایک اور بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ حضرت میاں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ احمد آباد کے بڑے بڑے علماء کرام میں آپ کی گنتی ہوتی ہے۔ آپ اکثر مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان فرما رہے تھے تو آپ کو بھی جذبہ آ جاتا ہے اور فوراً مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی تصدیق کر لیتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں، اور عہد کر لیتے ہیں کہ آج سے زندگی بھر مہدی موعود علیہ السلام کا دامن پکڑے رہوں گا، ہجرت ہو، حضر ہو، سفر ہو، ہر وقت مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور جب سفر میں چلتے چلتے خراسان کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو سفر ایسا ہے جس کو بیان کیا جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایسی مصیبتیں اس سفر میں آئی کہ ہم سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ سفر کہ فاقوں سے سارے کے سارے مہدوی چلے آ رہے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مصدقین کئی دنوں کے فاقے سے ہیں، ان فاقوں سے میتیں بھی نکل رہی ہے، اور ایسے فاقوں میں، ایسے فاقے کرنے والے مہدویوں میں حضرت میاں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا حالت ہے؟ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سوائے ایک تیبند کے دوسرا کپڑا نہیں ہے، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، چھالے ہو گئے ہیں پیر میں، اور چلتے چلتے ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ کانٹوں سے پیر جو ہے سو بھر جاتا ہے، تو ایک پتھر پہ بیٹھ کر کانٹے پیروں میں سے نکال رہے تھے، خون آلودہ ہو گئے ہیں پیر۔ ایسے میں مہدی موعود علیہ السلام کا سامنے سے گزر ہوتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام سامنے سے جاتے ہیں تو حضرت میاں یوسف عرض کرتے ہیں کہ میرا جی وہ کون سا وقت ہے کہ جس کی بڑی سختیاں بیان کی گئی ہیں کہ بہت مصیبتیں آنے والی ہے گروہ مہدویہ پر؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے، لیکن تمہاری ہمت ایسی ہے کہ تمہارا ظرف ایسا ہے کہ تم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو، کہ تم کو ہر تکلیف منظور ہے اس خدا کے دیدار میں، اس لیے تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے ہو، تمہارا ظرف بڑا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی دار دنیا میں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کا اثر ہے کہ جو مصدق ہوتا ہے تو مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنی آخری سانسیں بھی مہدی موعود علیہ السلام کے جسم مبارک سے ہے اور آپ کی مہدیت پر سے جو سو وار کر پھرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا معجزہ بیان قرآن ہے، کہ راوی اور مورخین سیرت کی کتابوں میں کم از کم 100 سے بھی زیادہ مہدی موعود علیہ السلام کے معجزات بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سارے کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اگر ہے تو وہ بیان قرآن ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی ایک اور بہت زبردست خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ قید قلم میں نہیں آ سکتا تھا، انسان اس بیان کو لکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بہت زبردست خاصیت ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو آپ اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں کیا؟ برابر لکھ سکتے ہیں۔ انسان کی بات اگر ہو تو لکھ سکتے ہیں، جو اللہ کی بات ہو تو کیسے لکھی جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہلوا رہا ہے، بیان کروا رہا ہے، اس کو کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لکھا نہیں جا سکتا، اور اس کے اوپر آزمانا بھی چاہا تو آزمانے والے عاجز ہو کر سر جھکا بیٹھے۔ کہ جب مہدی موعود علیہ السلام ہرات پہنچتے ہیں تو بادشاہ ہرات کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں، تو بادشاہ ہرات اپنے چند علماء کو، جو دربار کے علماء تھے، ان کو بھیجتا ہے، جن میں ملا علی فیاض ہے، درویش محمد ہے، ایسے 4 بڑے بڑے علماء کو بھیجتا ہے، اور وہ علماء حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا مذہب رکھتے ہو؟ اب آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ ہیچ مذہب نو نیا وردیم مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے، بندے کا مذہب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن کا بیان کرنا پر شروع کرتے ہیں، تو ملا علی فیاض اس بیان کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھنے کی بس کوشش کرتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ کیوں کہ جب مہدی موعود علیہ السلام بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو دل دماغ اس میں ڈوب جاتا تھا، ہاتھ میں کیا ہے، پاؤں میں کیا ہے، آس پاس کون بیٹھا ہے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس اللہ اس کے مہدی کا کلام نظر آتا تھا، اس کا بیان نظر آتا تھا۔ اتنے ڈوب جاتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں کیا ہے، پاؤں میں کیا ہے، آس پاس کون بیٹھا ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کا اثر تھا کہ وہ لکھت میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر ملا علی فیاض بادشاہ ہرات کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ مہدی موعود کے بیان قرآن کو لکھ سکوں، لیکن میں جان گیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن مطلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور میں اس کو لکھنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ بادشاہ ہرات برداشت نہیں کرتا ہے، فوراً ایک جماعت کو، ماہرین کتابت کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ فلاں مقام پر مہدی موعود نامی شخص آئے ہیں، وہ بیان قرآن جب کرے تو اس کو فوراً لکھ لو۔ وہ ماہرین کتابت جو لکھنے میں بہت ماہر تھے، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نماز عصر کے بعد جب بیان قرآن کرنا شروع فرماتے ہیں تو وہ جماعت، وہ ماہرین کتابت، وہ ماہر لکھنے والے مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو لکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب مغرب کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو مہدی موعود علیہ السلام نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، سب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب نماز ہو جاتی ہے تو وہ جو ماہر لکھنے والے تھے، جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو لکھنا چاہا اور کچھ لکھ بھی لیا، ایک دوسرے کی تحریر آپس میں بتلانے لگتے ہیں کہ تو نے کیا لکھا، میں نے کیا لکھا۔ جب سب کی تحریر ایک جگہ کر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تو نے یہ کیا لکھ لیا، میں نے یہ کیا لکھ لیا، کہ تو نے کچھ اور لکھا ہے، میں نے کچھ اور لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے کیا لکھ لیا ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اپنی ساری تحریریں، لکھاوٹیں مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مہدی میران جی، ہم نے آپ کے بیان کو لکھنا چاہا لیکن ہم نے یہ کیا لکھ لیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام سب کی تحریر کو پڑھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔
देखिए मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान सुन रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन सुना कुछ और था, लिख दिया कुछ और। फिर मेहदी अलैहिस्सलाम उन आयात के ऊपर फिर से बयान करते हैं। उसके बाद जब बयान सुनते हैं तो वो माहिरीन किताबत अपने सर को झुका देते हैं और कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम का जो बयान है वो मुतलक है, मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान मुरादुल्लाह है, अल्लाह की मुराद है। जो कुछ मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो अल्लाह ताला कहता है, मेहदी नहीं कहते। आजिज होकर सब के सब मुसद्दिक हो जाते हैं। तो ये मेहदी अलैहिस्सलाम के बयान की बात हो रही है। मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान बड़ी शान और शौकत वाला है। अब एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी जगह के ऊपर तशरीफ फरमा होकर बयान कुरान फरमाते हैं तो लोग मुसद्दिक हो जाते हैं, ईमान ले आते हैं। और अगर मेरे आका मेहदी अलैहिस्सलाम किसी को अगर हुक्म दे दे, किसी को अगर हुक्म दे दे कि तू ईमान ले आए, तो उसका क्या कैफियत, उसकी क्या हालत हो जाए। देखिए एक मर्तबा मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने एक साइल, एक सहाबी सवाल करते हैं कि मीरा जी ये कैसी बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मेरे नबी तुम लोगों को मेरे तरफ बुलाओ, मेरे रास्ते की दावत दो, लेकिन जान लो कि हिदायत करना वो हमारे जिम्मे में है, हम जिसे चाहे हिदायत देते हैं, जिसे चाहे गुमराह करते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आई मीरा जी। तो मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ देर तवक्कुफ कर, कुछ देर ठहरो, अभी तुम्हारे इस सवाल का जवाब देता हूँ। थोड़ी देर हो जाती है, इतने में मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने से एक काफिर, एक मुशरिक जा रहा होता है। मुशरिक जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक कर रखा है, वो जा रहा होता है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम उसको हुक्म देते हैं। देखिए बयान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हुक्म दे दे तो क्या हो जाए। मेहदी अलैहिस्सलाम उसको हुक्म देते हैं कि यहाँ आओ, तो वो फौरन चला आता है। फरमाते हैं अपने माथे से बिंदिया, ये तिलक मिटा दे, तो वो मिटा देता है। कहते हैं कि अपने कमर से धागा तोड़ दे, तो वो तोड़ देता है। और फिर फरमाते हैं कि कलीमे तैयबा पढ़, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और मेरी मेहदियत की तस्दीक कर, तो वो फौरन कलीमे तैयबा पढ़ता है और मेहदी अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर लेता है। और फिर मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मिंबर पर चढ़ जा और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, तो वो मिंबर पर चढ़ जाता है और कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर देता है। एक भी जेर जबर की गलती उससे नहीं होती। ये क्या था कि मेहदी अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहा और अल्लाह ताला ने उसके सीने में कुरान डाल दिया। ये मेहदी अलैहिस्सलाम की शान है कि उसके बाद जब वो कुरान पढ़ लेता है तो मेहदी अलैहिस्सलाम सवाल करने वाले सहाबी की तरफ फरमाते हैं कि ये तुम्हारा कुदरती जवाब है कि अल्लाह ताला तुमको ये जवाब दे दिया। और फिर मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहदी अलैहिस्सलाम, रसूल और मेहदी अगर चाहे तो मशरिक और मगरिब के सारे लोगों को हिदायत दे दे तो सारा का सारा आलम मुसलमान हो जाए। लेकिन समझो कि रसूल और मेहदी का काम तबलीग करना है, अल्लाह ताला का काम हिदायत देना है। ये मेहदी अलैहिस्सलाम की शान है। मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान ऐसा होता है तो मेहदी अलैहिस्सलाम का हुक्म भी ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल आप तमाम के सामने और पीर मुर्शिद के सदक़े से, उनके खदमों के तुफैल से, उनके खदमों की धूल की तुफैल से बंदा इस काबिल हुआ कि आपके सामने कुछ अपने ख्यालात पेश कर सका। अल्लाह ताला से दुआ है जी। हाज़रीन मोहतरम, हम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाते हैं कि हज़रत मीरा मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलीफे हैं। कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफे हैं और इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, यानी सारे के सारे औलिया अल्लाह के सरदार हैं, सारे के सारे औलिया अल्लाह के इमाम हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक वली होंगे,
ولی کامل ہوں گے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ولی امام الاولیاء ہیں۔ ولایت ان کو کیسی ملی ہے؟ ولایت محمدیہ ان کو ملی ہے کہ وہ خاتم ولایت محمدیہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا مقام رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو گلبرگہ میں آسودہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک مرتبہ مہدی موعود ہونے کی بات کہہ دی تھی۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت زبردست ولی تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، عربی، فارسی میں، اور سب کے سب تصوف میں، یعنی صوفیانہ رنگ میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، نظمیں میں لکھی ہیں۔ اتنے زبردست عالم بھی تھے اور اتنے زبردست ولی بھی تھے۔ اور ایک مرتبہ اپنے ولایت کے عروج کو دیکھتے ہوئے وہ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید میں ہی مہدی موعود ہوں، اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیتے ہیں کہ میں مہدی موعود ہوں۔ جیسے ہی یہ اعلان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اے سید محمد گیسو دراز، بے شک تو ہمارا ولی ہے، بے شک تو ہمارا دوست ہے، لیکن تو مہدی موعود نہیں ہے، کہ مہدی موعود تو آنے والے ہیں، وہ امام الاولیاء بن کر آئیں گے، خاتم ولایت محمدیہ بن کر آئیں گے، وہ آنے والے ہیں۔ تو فوراً حضرت سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب بھی مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، مجھے ان سے روبرو معافی مانگنی ہے، ان کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ جو گلبرگہ میں آسودہ ہیں، جو حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب اپنی مہدیت کو پیش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک قافلہ تیار ہوتا ہے، ہجرت کرتے ہوئے آپ دانا پور سے ہوتے ہوئے جگہ جگہ آپ ہجرت کرتے ہوئے جب حج کو جانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ 6 میل کے نزدیک گلبرگہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام قافلے کے ساتھ چل رہے تھے، اچانک ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہاں پر حضرت سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی روح آ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں۔ کیا عرض کر رہے ہیں؟ غور سے سنیے کہ میں نے ایک بہت بڑی بھول کر دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں کی دھول میری مزار پر پڑ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ ولی کہہ رہے ہیں اپنے وقت کے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ مہدی کا مقام کیا ہے، اللہ نے بتا دیا تھا ان کو۔ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے نعلین کی دھول اگر میری تربت پر پڑ جائے تو میرے لیے آخرت میں یہ سامان تیار ہو جائے بخشش کے لیے۔ یہ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنے قافلے کا رخ بدل دیتے ہیں، تو اتنے میں ایک صحابی مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ میران جی، ہمارا راستہ تو اس طرف ہے، ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سید محمد گیسو دراز جو ہیں، ان کی تڑپ اور ان کی طلب ایسی ہے کہ ہم ان سے پہلے ملاقات کریں گے اور پھر روانہ ہو جائیں گے، کیا تم کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے دیکھا کہ ایک انگوری لباس میں ہری ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ کہا کہ وہی سید محمد گیسو دراز ہے۔ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی کیفیت دیکھیے کہ ان کو بھی وہ نظر آ گئے۔ مہدی علیہ السلام کی شان دیکھیے آپ،
खुद तो इमामुल औलिया है, लेकिन जो उनके साथ हो जाते हैं उनको भी बड़े बड़े मुकामात से अल्लाह ताला नवाज देता है। वो देख लेते हैं कि सैयद मोहम्मद गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ चले आ रहे हैं। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर रोज़े मुबारक तक पहुंचते हैं सैयद मोहम्मद गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह के, और वहां पर उतरकर अपने जूतियों के साथ ही दरगाह के अंदर, गुम्बद के अंदर जब जाने लगते हैं तो वहां के मुजाविर कहने लगते हैं कि ऐ मीरान जी, मेहदी मऊद आप अपने आप को कहते हैं, बेशक आप अल्लाह के वली होंगे, लेकिन सैयद मोहम्मद गेसो दराज भी एक बहुत बड़े वली हैं। तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिए। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी बात सुनूं या तुम्हारे पीर की बात सुनूं? क्या फरमाए कि तुम्हारी बात सुनूं या तुम्हारा पीर जो कह रहा है मैं उसकी बात सुनूं? तो वो खामोश हो जाते हैं। फिर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम अंदर हुजरे में जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, कुछ देर तक वहीं रहते हैं और फिर दरवाजा खोलकर वापस आने लगते हैं। और आने के बाद सहाबा से फरमाते हैं कि सैयद मोहम्मद गेसो दराज की तड़प और तलब ऐसी थी कि हम अल्लाह ताला के वलियों की रियायत बराबर करते थे, कि वो यही आरज़ू बार बार कर रहे थे कि आपके नालैन की धूल मेरी मज़ार पर आप डाल दें, तो मैं अब आखिरत में बख्शा जाऊंगा। बेशक मैंने अल्लाह से माफी मांग ली है, आपसे भी माफी मांग रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे आपके नालैन की धूल चाहिए कि मैं बख्शा जाऊं। तो उनकी तड़प और तलब ऐसी थी कि बंदे ने उनको इत्मीनान कर दिया। और उसके बाद मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम वहां से जाते हैं। तो देखिए वो लोग जो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को आम वली कहते हैं, देखिए कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम है। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम इमामुल औलिया हैं। अरे औलिया इकराम, बड़े बड़े औलिया इकराम उनकी पैरों की धूल मांगते हैं और तुम उनको आम वली कहते हो? वो इमामुल औलिया का मुकाम रखते हैं, सारे के सारे औलिया के इमाम हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमको मेहदवी बनाया है, मेहदवी घराने में हमको पैदा किया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब भी हमको, हमारे औलाद को पैदा करेगा तो हम दुआ करते हैं कि उनको मेहदवी बनाकर जिलाए और मेहदवी बनाकर ही मारे। या अल्लाह, तूने जब हमको हिदायत दे दी है तो हमारा दिल उससे मत फेर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत दे दी है तो हमारे दिलों को उस हिदायत से मत फेर और अपनी रहमत हम पर बरसा। इन्नका अंतल वहाब, इन्नका अंतल वहाब, इन्नका अंतल वहाब। बेशक तू ही अता करने वाला है, तू ही अता करने वाला है, तू ही अता करने वाला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।